اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ نوٹیفیکیشن بھی جلد آ رہا ہے، تو مطلب یہ کوئی کرائسس لائک سچویشن نہیں ہے اس وقت کہ یار کیوں نہیں آ رہا، اتنے دن ہو گئے، ایسا کوئی کرائسس نہیں ہے نوٹیفیکیشن کو لے کے؟ دیکھیں بطامی صاحب، یہ سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن ہے، سی ڈی ایف سمجھتے نا کیا ہے؟ ایف سے فیصل، ایف سے فیلڈ مارشل، ایف سے فورس، ایف سے فرسٹ، اور ایف سے بہت اور چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 تو یہ سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن تو اپنی پروسیس کے حساب سے نیا سیکریٹریٹ بننا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز بننے ہیں، اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں، آفیسرز کی ہونی ہے، تینوں افواج نے مل کے کولیبریٹ کرنا ہے. اس کی جو چیزیں پہلے کمپلیٹ کرنی چاہیے تھی وہ اس کے بعد کر رہے ہیں، اور پہلی دفعہ یہ عہدہ بن رہا ہے. تو اس میں کوئی بزنس ایز یوزول ہے، کوئی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، کوئی کمانڈ کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، کوئی سیاسی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے جس میں سب اتنے بھیج رہے ہو. میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ وہ آ رہی ہے، آ جائے گی، اور رول کر کے اس کو حلق سے نکالنے کی تیاری بھی کر لیں. تو میں کہا کس طرح بادامی صاحب گورنمنٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا سیم پیج نوٹیفیکیشن بھی ایک پیج پر آئے گا نا، اور اس نوٹیفیکیشن کے پیج کی وجہ سے گورنمنٹ اور فوج کا پیج متاثر تو نہیں ہوا ہے؟ گورنمنٹ اور فوج بالکل ویسے ہی سیم پیج پر ہیں جیسے اس سے پہلے تھے، یا کوئی بیڈ ایئر ہوا ہے؟ سر گورنمنٹ ایک پیج سے ہٹ سکتی ہے؟ کیا ان کو فائدہ مند ہے؟ کیا ان کے لیے مفید ہے؟ کیا پاکستان کے لیے یہ بنتا ہے؟ ایک پیج ہے، ظاہری بات ہے گورنمنٹ چاہتی ہے، گورنمنٹ کرے گی، گورنمنٹ کر رہی ہے، اور گورنمنٹ کام کر کے دے گی. اور اس آنر سے میں نے آپ کو اگلے ہفتے سے پہلے ہو جائے گا، شاید 72 گھنٹے میں ہو جائے گا. تو میں تو آپ کو کلیئرٹی بتا دی، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی پرابلم ڈھول بجا رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے، ان کا آپ دبا دب ڈھول بجنا شروع ہوگا تھرسڈے آنورڈز. کیونکہ بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں ہماری فیلڈ کے جو کہ نون لیگ کے حوالے سے باخبر سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اس طرح کا تاثر دے رہے تھے اپنی سورسز کی بنیاد پہ کہ ایز اف سم تھنگ از رانگ بٹوین گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ. سر دیکھیں، جن کی آپ بات کر رہے ہیں ہمارے استادوں میں سے، ہمارے دوستوں میں سے بھی، ہم ان سے سیکھتے بھی. آپ سار عالم صاحب کی بات کر رہیں، ان کے تجزیے پہ تو بنتا نہیں ہے میرا تجزیہ دینا، کیونکہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. لیکن ہر کسی کا اپنا ایک وے آف ایکسپلیننگ پالیٹکس ہے. میں ان کی عزت کرتا ہوں رائے کی، لیکن مجھے اس کے اندر کوئی صداقت کا 1% بھی نظر نہیں آتا. یہ میری رائے ہے. آئی ایگری ٹو ڈس ایگری. سو گورنمنٹ کے لیے بھی اس وقت پریشانی کیونکہ بات نہیں ہے کہ فوج ناراض ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ کے لیے تو ابھی بیوگل بجانے کی بات ہے کہ آپ نے جو ایک جھگڑا ہے وہ ڈائریکٹ عمران خان صاحب نے بنا دیا ہے بٹوین عمران خان پی ٹی آئی ورسز آرمی. تو ان کے لیے فائدہ مند چیز ہے، اور یہی سیاست کا نام ہے. تو وہ کیوں کریں گے کوئی مسئلہ؟ اور مسئلہ کس چیز کا کریں گے جب ایک آپ کو فیلڈ مارشل، ایک آرمی چیف اور افواج اور ایئر فورس اور نیول آپ کو مار کے دے رہے ہیں، اپنی 10 گنا بڑی دشمن کو گرا کے آ رہے ہیں، افغانستان میں ایڈریس کر رہے ہیں ادھر امن کا بنجارہ. تو ان کو پرابلم کیا ہے؟ بین الاقوامی طور پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، گلوبلی آپ کو ایک لیڈ رول مل گیا ہے، آپ ریکگنائز ہو رہے ہیں، ویسٹ آپ کے ساتھ چل رہا ہے. آپ ایران کے لیے اتنا اچھا کام کر کے بیٹھے ہیں، آپ سعودی عربیہ کا ایگریمنٹ کر کے بیٹھے ہیں، ان کا دفاعی کا سٹاف آیا ہوا تھا، سب ان آرڈر زبردست قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اچھی پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو کسی کو کیا تکلیف ہوگی؟ اگر یہ تکلیف ہے کہ وہ قابل ہے، وہ نیک ہے، وہ ایماندار ہے، وہ رزلٹ لا رہا ہے، تو اس تکلیف کا تو پھر درد کا علاج کل سے شروع ہو جائے گا.